الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ قابل قدر سامعین و ناظرین، قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کا میں نے سہارا لیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کا ذکر کیا ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند امتحانوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ سب میں 100% کامیاب و کامران ہوئے، تو اللہ نے انعام کے طور پر فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہے ہیں۔ قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ میری اولاد میں سے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا کہ ظالموں کے لیے میرا عہد اور میرا وعدہ ان کو نہیں پہنچے گا، یعنی آپ کی وہ اولاد جو آپ کے نقش قدم پر چلے گی، آپ کی اتباع کرے گی، ان کو تو یقیناً امامت بھی ملے گی، ہدایت بھی ملے گی، نعمت و رحمت بھی ملے گی، لیکن جو آپ کی اتباع نہیں کریں گے ان کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، اس لیے کہ وہ ظالم ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنے امتحان تھے، اگر اسے یوں کہہ دیا جائے تو شاید بے جا نہیں، کہ ولادت سے لے کر آخر تک پوری سیرت ابراہیم علیہ السلام کی امتحان کا مجموعہ اور خلاصہ ہے۔ جب بچے تھے تو اپنے ابے کو چھوڑ دیا، اور جب باپ بنے تو اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی۔ اس لیے ایک روایت میں ہے کہ سئل عن ابراہیم کیف کنت خلیلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ اللہ کے خلیل دوست کیسے بنے؟ فرمایا بذلت نفسی للنیران، میں نے اپنی جان کو آگ میں ڈالا، ولدی للقربان، اپنے بچے کو قربان گاہ میں لے کر اس کی گردن پہ چھری رکھی۔ فرمایا اسی طریقے سے مالی للضیفان، اپنے مال کو مہمانوں پر خرچ کیا، اور میں نے اپنی جان کو اللہ کے حضور آگ میں پیش کر دیا۔ قلبی للرحمن، اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دیا، جو رب نے مانگا میں نے سب کچھ اپنے مالک کے حضور پیش کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے وہ عجیب امتحانات تھے، اور ان امتحانات کو اگر دوسرے رخ سے ہم دیکھیں تو سب سے پہلا امتحان اپنے والد کے ساتھ مقابلے کا ہے۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اس کی تفصیل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آذر سے کہا لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، آپ کس کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ بولتے ہیں، آپ ان کی پوجا کیوں کر رہے ہیں؟ اب ابراہیم علیہ السلام پر ایک بڑی آزمائش اور بڑا امتحان اور بڑی قربانی کی بات تھی کہ اپنے اب کے قریب ہوتے ہیں یا اپنے رب کے قریب ہوتے ہیں۔ رب اللہ کو کہا جاتا ہے اور اب باپ کو کہا جاتا ہے، اور قربانی میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے کہ دو میں سے کسی ایک کا قرب حاصل کرنے کے لیے دوسرے کو قربان کیا جاتا ہے۔ ابراہیم کا اختلاف باپ کے ساتھ بھی نہیں، باپ مشرک اور کافر بھی ہو تب بھی حکم یہ ہے کہ اس کا ادب کرو، اس کا احترام کرو، ان کی تعظیم کرو۔ ہاں تمہیں شرک اور کفر کے لیے کہیں تو کہا نہ مانو، لیکن ان کی شان میں کوئی بے ادبی اور گستاخی کا جملہ نہ کہو۔ چنانچہ قرآن پاک کا ہم مطالعہ کریں تو جہاں بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار سے گفتگو کی ہے، اپنے والد سے بات کی ہے، تو وہاں بڑا پیار کا جملہ فرمایا یا آباتی، میرے پیارے ابا جان، میرے ابا جان۔ وہ جتنی سختی کرتے تھے یہ اتنی محبت سے اپنے والد کا احترام کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر نام لیتے تھے۔ ہمیں سبق سکھایا گیا ہے کہ ہم اپنے والدین کا احترام کیا کریں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وہ بھی ایک امتحان تھا، پھر ایک مستقل پورا امتحان تھا جو ساری قوم کے سامنے تھا، کہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جا کے بتوں کو توڑا تھا، جس کے نتیجے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ پہ جانا پڑا، اور اللہ نے آپ پر نار کو گلزار کیا، یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم۔ قرآن مجید میں یہ مستقل ایک واقعہ ہے، یہ بات اور دوسرے مقام پر پوری تفصیل سے عرض ہوگی، میں یہاں صرف ان امتحانوں میں سے ایک آدھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تیسرا امتحان پھر اسی طریقے سے آیا کہ حاکم وقت سے ٹکر تھی، کہ بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، اور ایک وہ اللہ ہے جو حکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، رب العرش العظیم ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ اب یہ بادشاہ کہتا تھا مجھے مانو، وہ کہتا تھا مجھے مانو، یہ کہتا تھا میرا قرب حاصل کرو، وہ کہتا تھا میرا قرب حاصل کرو۔ اب ابراہیم کے لیے امتحان یہ تھا کہ ان کے اس بادشاہ کے قریب ہوتے ہیں تو حکم الحاکمین ناراض ہوتے ہیں، اور اگر اس کا قرب حاصل کرتے ہیں تو یہ بادشاہ ناراض ہوتا ہے۔ تو خلیل نے اس کو پسند کیا کہ میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں، اپنے آپ کو قربان تو کر سکتا ہوں، لیکن اپنے حقیقی خالق اور مالک کو میں ناراض نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے وہی ایک امتحان تھا کہ اگر قوم کا قرب حاصل کرتے ہیں تو رحمان ناراض ہوتا ہے، اور اس کا قرب حاصل کرتے ہیں تو یہ لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ تو خلیل نے کہا نار تو برداشت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ اور رب کی ناراضگی برداشت نہیں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشا لب باب ہے اب بھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بڑے عجیب و غریب امتحان تھے۔ ان امتحان میں سے ایک بہت بڑا اور اہم امتحان کہ آپ نے اپنی اہلیہ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ اور اپنے ننھے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم، اور کتابوں میں ہے کہ اسماعیل کو اسماعیل کہا اس لیے جاتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے انہوں نے ایک دعا مانگی تھی، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اور نیک بیٹا عطا کر۔ تو اللہ نے جواب میں فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم۔ انشاءاللہ میں اس پر ایک مستقل درس لوں گا جو قربانی کے حوالے سے ہوگا، لیکن میں امتحانوں کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے دعا تھی کہ نیک بیٹا دے، جواب میں رب نے فرمایا نیک تو اپنی جگہ ہوگا، لیکن حلیم بڑا بردبار ہوگا، بڑا حوصلے والا ہوگا۔ اس سے بڑا حوصلہ کیا ہو کہ گردن پہ چھری بھی آ جائے تو تب بھی وہ مسکرا کر اپنی جان پیش کر دے۔ تاریخ اس جیسا واقعہ نہیں پیش کر سکتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ بھی ایک بڑی آزمائش تھی۔ بیوی اور بچے کو جب جنگل بیابان میں چھوڑ کر جا رہے تھے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب جانے لگے تو بیوی اور بچے کو کہا تم نے اسی وادی غیر عزیز زرعین آج جہاں کعبۃ اللہ موجود ہے یہیں پر آپ نے ٹھہرنا ہے۔ حضرت ہاجرہ ٹھہر گئی، لیکن کہنے لگی کیا بات ہے کہ آپ ہمیں تنہا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، خطا ہوئی، میں چھوٹا سا کمزور ننھا معصوم بچہ دودھ پینے والا، ایک مشکیزے میں تھوڑا سا پانی، تھوڑے سے ستو جو یا یہ کہ چند کھجوریں، یہ کب تک ہم کھائیں گے اور آپ ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ تو علماء نے لکھا ابراہیم علیہ السلام کو بولنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ یہ ہے رب کی محبت کے کمال کہ ایک طرف بیٹا ہے، ایک طرف بیوی ہے، ایک طرف خاندان ہے، اور ایک طرف رب العالمین ہے۔ رب کے پیار میں سب کچھ قربان ہو رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا خاموش رہنا۔ آخر ہاجرہ کو اللہ نے وہ بات سجائی کہ سیدہ نے پوچھا آپ یہ بتائیں اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں یا رب کا حکم ہے؟ تو اشارہ اللہ کی طرف کیا تو بی بی نے فرمایا پھر اب میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، آپ جاتے ہیں تو بے شک چلے جائیں، میرا اللہ میرے لیے بہتر اسباب پیدا کریں گے۔ حضرت سیدنا ابراہیم تشریف لے گئے۔ کتابوں میں آتا ہے کچھ مدت کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا۔ سیدنا اسماعیل پانی کے لیے بے چین اور بے تاب تھے۔ آج جہاں زمزم کا کنواں ہے اس جگہ پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سیدہ ہاجرہ نے سلایا۔ سامنے دو پہاڑیاں ہیں، ایک طرف صفا ہے اور ایک طرف مروہ ہے، اور یہ دونوں کعبۃ اللہ کے سامنے ہیں۔ تو بی بی صفا پہاڑی پر چڑھتی اور ادھر ادھر دیکھتی کہ کہیں کوئی دھواں نظر آئے، کہیں کوئی قافلہ نظر آئے، کہیں کوئی پرندے نظر آئیں،
کوئی پانی کا نشان نظر آئے تاکہ اس ننھے معصوم بچے کے لیے میں پانی کا انتظام کر کے آؤں۔ کچھ نہ ملتا تو پھر بی بی نیچے اترتی اور پھر وہاں سے آگے جاتی تو دوسری پہاڑی مروہ پہاڑی پر چڑھتی۔ قرآن نے ان دونوں پہاڑیوں کا ذکر کر کے ان کو شعائر اسلام، شاعر دین، اسلام کی عظمت اور دین کی علامت کے طور پر بیان کیا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو کعبے کا حج کرے یا عمرے کے لیے جائے اب اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے درمیان دوڑا کرے۔ تو طواف کرنے کے بعد ان کے درمیان سعی کی جاتی ہے، دوڑ لگائی جاتی ہے۔ تو بی بی صفا پہاڑی پر تشریف لے گئیں، وہاں سے مروہ پر گئیں، پھر صفا پر گئیں، پھر مروہ پر گئیں، 7 چکر لگائے۔ اور ہر چکر پہ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ پہاڑیاں کچھ اونچی تھیں اور درمیان کا حصہ نیچا تھا۔ جب بی بی پہاڑی سے اوپر سے نیچے اترتی تو بچہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا، اور جتنی دیر اوجھل ہوتا وہاں بی بی دوڑ لگاتی تاکہ اگلی پہاڑی پر چڑھ کر اپنے بچے کو دیکھے کہ میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، یا یہ ہے کہ میرے بچے کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے، یا میرے بچے کو کوئی اور پریشانی نہ ہو۔ تو جب سیدہ دوسری پہاڑی پہ چڑھتی بیٹا پھر سامنے نظر آتا، پھر آہستہ آہستہ چلتی۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو درمیان میں دوڑی، آج بھی وہاں پر سبز ستون لگے ہوئے ہیں اور وہاں پر سبز بتیاں ہیں، ان کو کہا جاتا ہے میلین اخضرین، سبز نشان۔ وہاں پر جو بھی حاجی جاتا ہے وہاں پر دوڑ لگاتا ہے۔ یہاں سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں، اس وقت سیدہ ہاجرہ دوڑی تھی، اور جب ہاجرہ دوڑی تھی شوہر ابراہیم نے بھی نہیں دیکھا تھا کہ وہاں موجود نہیں تھے، بیٹے اسماعیل نے بھی نہیں دیکھا تھا کہ اماں آنکھوں سے اوجھل ہوتی تھی۔ بچہ آنکھوں سے اوجھل ہوتا تھا تو ہاجرہ دوڑتی تھی، اگر وہ دیکھ رہا ہوتا یا یہ دیکھتی تو نہ دوڑتی۔ تو جب دوڑی تو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اب رب کی طرف سے جو قانون ہے اور جو شریعت کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ دوڑیں گے تو سارے مرد بھی جاتے ہیں، عورتیں بھی جاتی ہیں، صفا مروہ کی سعی بھی سارے کرتے ہیں، لیکن حکم یہ ہے کہ مرد ان میلین اخضرین سب ستونوں کے درمیان تیزی سے دوڑے، عورت دوڑے نہ لیکن قدم تیز اٹھائے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہاں عورت دوڑی تھی یہاں عورت دوڑے، وہاں ہاجرہ دوڑی تھی یہاں خدیجہ دوڑے، وہاں ہاجرہ دوڑی تھی یہاں مریم دوڑے، وہاں ہاجرہ دوڑی تھی یہاں عائشہ دوڑے، وہاں ہاجرہ دوڑی تھی یہاں حفصہ دوڑیں، وہاں ہاجرہ دوڑی تھی یہاں میری آپ کی مائیں بہنیں بیٹیاں دوڑیں۔ لیکن ان کو حکم ہے آہستہ چلو، یعنی تیز قدم تو ہوں لیکن دوڑ نہ لگاؤ۔ اور جب وہاں دوڑنے کا وقت آتا ہے تو مردوں کو حکم ہے کہ تم پر دوڑو۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ایک تھی ہاجرہ کی ادا اور ایک تھی ہاجرہ کی حیا۔ ادا یہ تھی کہ وہ دوڑی ہے لیکن اس کی دوڑ کی کیفیت کو سوائے رب کے کسی نے نہیں دیکھا۔ آج کسی کی ماں بہن بیٹی یوں دوڑے تو آدمی دیکھ کے کہتا ہے فلاں عورت کو دیکھو یہ کیسے دوڑ رہی ہے، اس کا جسم کتنا ہے اور یہ کیسا ہے، تو کئی نظریں اٹھتی ہیں۔ ایک یہ حیا تھی کہ کسی نے نہیں دیکھا، ادا تھی کہ بی بی دوڑی۔ اللہ نے دونوں چیزوں کو قیامت تک کے لیے محفوظ رکھا کہ مرد دوڑے تاکہ ہاجرہ کی ادا باقی رہے، عورت نہ دوڑے تاکہ ہاجرہ کی حیا باقی رہے۔ اور جب 7ویں چکر پر بی بی واپس آئیں تو جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اسی جگہ پر مارا۔ حضرت اسماعیل کے قدموں والی جگہ سے ایک چشمہ نکلا، پانی نکلا، اس پانی کا نام آج زمزم ہے۔ یہ زمزم عبرانی زبان کا لفظ ہے کہ بی بی وہاں تشریف لائی، وہیں سے خود بھی پانی پیا، بچے کو بھی پانی پلایا، اور وہاں چھوٹا سا گڑھا کھودا، اس میں کچھ پانی اکٹھا کیا، چھوٹی چھوٹی کنکریاں ارد گرد اکٹھی کر کے عبرانی زبان میں کہا زمزم زمزم۔ اس کا معنی ہے کہ تھم تھم، رک رک،
ٹھہر تو یہ پانی وہیں ٹھہر گیا۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر حضرت ہاجرہ اس پانی کو وہاں نہ روکتی آج پوری کائنات میں وہ پانی پھیلتا۔ لیکن یہ پانی کی ایک عجیب خوبی ہے کہ میرا اپنا اندازہ اور تخمینہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا نبوت کا کمال ہے جو حضرت سیدنا اسماعیل کے قدموں سے نکلا، اور پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حج کے موقع پر تشریف لائے اور آپ نے یہ زمزم پیا اور اپنا پی کر اپنا جھوٹا مبارک بچا کر کنویں میں اڈیل کر فرمایا قیامت تک جو پیے گا وہ مجھ محمد کا جھوٹا پیے گا۔ تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اس وقت خدا کی زمین پر کوئی کلمہ پڑھنے والا ایسا نہیں ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھا ہو اور اس کو اتنی زندگی ملی ہو کہ وہ زبان سے کلمہ پڑھ سکا ہو اور اس نے زمزم نہ پیا ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ گویا حضور کی امت کی خصوصیت ہے کہ ہم چونکہ حضرت آدم کی اولاد ہیں، ابراہیم کی ملت ہیں، حضور کی امت ہیں، تو ابراہیم کی نشانی زمزم بھی ہمارے پاس ہے، اور محبوب کا جھوٹا بھی یہ امت جب تک نہ پیے خدا اس وقت تک ان لوگوں کو اس دنیا سے رخصت نہیں کرتا۔ تو وہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان امتحانوں سے گزرے، ان میں پھر اس سے ایک بڑا امتحان بیٹے کی قربانی کا تھا جسے میں بعد میں بیان کروں گا۔ تو یہاں پر اللہ نے ارشاد فرمایا جب خلیل تمام امتحانوں میں پورے ہوئے تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو امام بنایا ساری انسانیت کے لوگوں کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے شک اپنے دور کے نبی تھے، لیکن آپ جد الانبیاء ہیں، ابو الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے بابا دادا ہیں۔ تمام نبی بنو اسرائیل کے ہوں یا بنو اسماعیل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، حضرت اسحاق کے اولاد میں جتنے نبی آئے ان کے جد امجد بھی حضرت ابراہیم ہیں، حضرت اسماعیل کے اولاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے جد امجد بھی حضرت ابراہیم ہیں، اور ہم ابراہیم کی ملت میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ملت ابراہیمی کی بہت ساری چیزیں جو حضور کی شریعت کا حصہ ہیں اور اس کے بغیر حضور کی شریعت نامکمل ہے۔ آج کعبۃ اللہ ابراہیم کی نشانی ہے لیکن حضور کی شریعت ہے۔ آج وہاں کا طواف ابراہیم کی علامت ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا حصہ ہے۔ مناب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی دی، وہ عمل ملت ابراہیمی کا ہے لیکن وہ حضور کی شریعت میں ہے۔ گویا ملت ابراہیمی کے اصلی پیروکار ہم مسلمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ ایسے حج ابراہیم علیہ السلام کی نشانی ہے، وہ ملت ابراہیمی کی علامت آج امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے عبادت کرنا، نمازیں پڑھنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی علامت ہے، وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ ایسے صفا مروہ کی دوڑ یہ حضرت ہاجرہ ملت ابراہیم کی علامت ہے لیکن یہ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے۔ تو حضور کی امت ہی صحیح معنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے اور وہ اس پر کاربند ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں میں سے مثال کے طور پر چہرہ اقدس پہ داڑھی کا رکھنا، مونچھوں کا کتروانا، زیر ناف اور اپنے بغلوں کے بالوں کا صاف کرانا، بچوں کو خطرہ کرانا، یہ ساری کی ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ یادیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں۔ اس حیثیت سے خلیل امام ہیں کہ قیامت تک جتنی انسانیت یہ کام کر رہی ہے یہ ابراہیم کے نقش قدم پہ چل رہی ہے۔ قال ومن ذریتی، فرمایا اللہ میری اولاد میں سے، یعنی یہ امامت کا تاج، فرمایا لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم ہیں ان کے لیے تو وعدہ نہیں، جو نیک صالح ہیں ان کو عطا کروں گا۔ اس سے اگلی آیت کریمہ میں فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے اس گھر کو، یہ جس کی ابراہیم علیہ السلام نے بنیاد رکھی تھی کعبۃ اللہ، فرمایا یہ لوگوں کے لوٹنے کی اور امن کی جگہ بنا ہے کہ وہاں آئیں عبادت کریں، ان کو ثواب ملے، امن ملے۔ اور وہاں ایک نیکی یہ کہ وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو وہ مصلی کی جگہ بھی بنائیں۔ پھر حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے چونکہ اس کعبے کی تعمیر کی تھی اور ان دونوں باپ بیٹوں نے اسے آباد کیا تھا اور اس کو مکمل کیا تھا، تو وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم و اسماعیل سے وعدہ لیا أَن طَهِّرَا، دونوں پاک کرو بیتیا، میرے اس گھر کو، لِلطَّائِفِينَ،
طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور یہ دعا مانگی کہ اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن کا گھر بنا، وارزق اہلہ من الثمرات، اور یہاں کے رہنے والوں کو امن نصیب کر۔ اس سے ہمیں ایک مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ کائنات میں امن قائم کرنے کے لیے اور کسی سلطنت کو صحیح معنی میں آباد کرنے کے لیے دو چیزیں سب سے بڑی اہم ہیں۔ ایک یہ ہے کہ باہمی امن ہو، قتل و غارت نہ ہو، لڑائی نہ ہو، جھگڑے نہ ہو، فساد نہ ہو، چوری ڈاکے نہ ہو، اور دوسرا وارزق اہلہ من الثمرات، حاکم وقت اور وہاں کے ارباب اقتدار ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی رعایا کو رزق پہنچانے کا انتظام کریں کہ ابراہیم کھڑے تو جنگل بھی آباد میں ہیں اور وہ جنگل کے اندر لڑائیوں کا بھی امکان ہوتا ہے، حشرات الارض اور جناب وحشی جانوروں کے آ کر وہاں پر نقصان پہنچانے کا بھی امکان ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی امن کی کہ اللہ یہاں کے لوگوں کو امن دے، خلیل کی وہ دعا آج تک پوری ہے۔ دوسری دعا مانگی رزق کی کہ اللہ ہر جگہ یہاں ہر قسم کا رزق عطا کر، اور ہم بھی اپنے اس وطن عزیز پاکستان کے لیے ہر مسلمان کو یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے وطن کو امن کا گہوارہ بھی بنا، اور یہاں پر جو اس وقت امت کی زبوں حالی ہے اور وطن عزیز میں مہنگائی کی وجہ سے جو لوگ پریشان ہیں، اللہ رزق کے خیر کے دروازے بھی کھول دے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا میں بڑا عجیب جملہ فرمایا کہ اللہ یہ ان کو عطا کر جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائیں، اور یہ اس لیے کہ پہلے رب نے کہا تھا کہ ظالموں کے لیے کوئی وعدہ نہیں، تو وہ تھا امامت کے لیے کہ وہ دین کی بات ہے، اور یہ دنیا کی چیزیں ہیں، کھانا پینا امن، تو اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، دنیا کے اندر بھی جو لوگ ان اصولوں پر امن کریں گے ان کو دنیا کی زندگی جتنی اطمینان ضرور ملے گا، ثم استرہو الی عذاب النار، پھر اللہ ان کو عذاب جہنم کی طرف دھکیلیں گے اور لے جائیں گے، ان کو پھر پھیر دیا جائے گا، وبئس المصیر، اور وہ جہنم ان کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا تذکرہ ان آیات طیبات میں ہے، اور کعبۃ اللہ کی آبادی میں ان کی دعائیں جو ہم سب کے لیے گویا مشعل راہ اور نمونہ ہدایت ہے۔ اس لیے قرآن پاک کی ایک آیت میں باقاعدہ اسوہ ابراہیمی کو اپنانے کا حکم ہے۔ اللہ ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔